جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج سپریم کورٹ کے اندر سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو سماعت ہوئی، اس حوالے سے کئی سوالات اٹھائے گئے، اور آج جو موڈ لگ رہا تھا وہ بڑا زبردست تھا۔ جو سوال اٹھائے گئے ہیں اس میں ایک سوال یہ تھا کہ اب تک جو ووٹوں کے خرید و فروخت کے بعد جو سینٹ کے نتائج تھے وہ کتنے قانونی تھے، اگر غیر قانونی تھے کیا آپ لوگوں نے کارروائی کی، جنہوں نے ووٹ خریدے کس نے خریدے، اور اس کے نتیجے میں جو سینیٹر بنے اس کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا، یہ بتایا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی تھے سامنے، آپ کے دوست ہیں، آپ کی ان سے بات بھی ہوتی ہے، کتنے پریشر میں ہیں وہ اس حوالے سے۔ آج پی ڈی ایم کی قیادت گئی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ جو ہے یہ ایک جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے اعتراضات کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 11 بجے تک صبح تائید کنندہ اور تجویز کنندہ نہ آئے تو یوسف رضا گیلانی کے کاغذات جو ہے نا مسترد کر دیے جائیں گے۔ ابھی بھی فیصلہ محفوظ ہے، کل ہوگا فیصلہ۔ مجھے ایک نا لطیفہ نما واقعہ یاد آ رہا ہے، ایکچوئل واقعہ۔ بلوچستان کے ایک چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے اپنے جو ججوں والا راستہ ہے اس راستے سے پابندی لگاتی تھی کوئی نہ آئے۔ ایک آئی جی تھے، وہ بھی اسی طرح کے مزاج کے وہاں آ گئے، تو وہ اس طرف سے جانے لگے تو سپاہی نے ان کو روک لیا کہ سر ادھر سے جج صاحب نے پابندی لگائی ہوئی ہے، آپ نہ چیف صاحب نے، آپ اندر داخل ہوں گے میری نوکری چلے جائے گی، اور کچھ نہیں تو میرے سے مسئلہ آپ نہیں سامنا کر سکتے، مجھے پتا ہے، تو آپ سیدھا جا کے چیف صاحب سے خود بات کر لیں کہ آپ کو بھی ادھر سے آنے دیں، میں آ جاؤں۔ وہ واپس چلے گئے۔ اب قانون جو کہتا ہے مجھے کہتا ہے کہ بلو بک کے تحت صرف 2 لوگوں کو گارڈ میسر آ سکتی ہے، صحیح ہے، ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان اور دوسرا پرائم منسٹر آف پاکستان، یا کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو وزٹ کر رہا ہو۔ صحیح ہے، باقی ساروں کی گارڈ جو ہے نا یہ 2 نمبری ہے، کوئی بھی ہو، وہ ہم ایک اسکواڈ کے طرف کہتے ہیں جسے خطرہ، جان کو خطرہ، فلانے کو خطرہ۔ انہوں نے جاتے ہی وہ گارڈ وڈرا کرتے، شام کو گارڈ وڈرا ہوئی۔ صبح سویرے جب چیف جسٹس صاحب اپنے دفتر آنے لگے تو نہ آگے ہوٹر، نہ پیچھے ہوٹر، نہ سپاہی، نہ یہ، نہ موٹر سائیکل، نہ یہ وہ۔ انہوں نے فوراً آئی جی صاحب کو بلا لیا۔ آئی جی صاحب کو انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ میری گارڈ کیوں وڈرا کی گئی، انہوں نے کہا جی کیا آپ بتائیں کہ کتاب کیا کہتی ہے کہ گارڈ ہونی چاہیے، کہ انہوں نے کہا جی گارڈ نہیں ہوتی، بلکہ گاردات کا جو چیپٹر ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب عدالت کی چھٹیاں ہوں تو عدالت کے اندر لگی ہوئی گارڈ بھی وڈرا کر لو۔ اچھا، تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جو پچھلے سالوں سے گارڈ دیتے آئے تھے اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ جو پچھلا سال آپ منا رہے ہیں نا، اتنے سالوں سے جو الٹے سیدھے الیکشن ہوتے آئے ہیں۔ جسٹس نے جو سوال کیا اس نے کہا ہے کہ بھی ایک پارٹی کی جو اکثریت ہے اس کو ان کی اکثریت سے زیادہ سیٹیں مل جانا ہے، تو سوال کھڑے کرتا ہے نا کہ اس پارٹی کے 5 سینیٹر آنے ہیں وہ 8 ہو گئے۔ اگر تو واقعی ڈیموکریٹک صورتحال صحیح ہو تو پھر تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو ٹرمپ کے خلاف جن 6 لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ سب سے زیادہ ملائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب سے زیادہ ان کو پکڑتے ہیں کہ تم سینیٹر ہو، تم ریپبلکن پارٹی کے ووٹ سے آئے ہو، تم ٹرمپ نے اگر کر بھی دیا تھا تو تم پارٹی کے وفادار کیوں نہیں رہے؟ صحیح ہے۔ ڈیفیکشن دنیا پوری میں عثمان صاحب صرف 2 جگہوں پہ ڈیفیکشن نہیں کی جاتی، ایک فائنینشیل بل کے اوپر، اور یہ بالکل آئین کی روح ہے، جمہوریت کی روح پہ اگر ہم ڈسکس کریں، پارٹیاں کیوں نہیں سنبھالتے ہو یار تم لوگ اپنی؟ مسئلہ جا رہا یہ ہے کہ اب برطانیہ میں بریکسٹ کے اوپر آپ دیکھیں کتنے لوگ سے ادھر سے ادھر ہوئے، کسی نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بھائی پارٹی کا جو اکثریت کا موقف ہے وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، اکثریت کے موقف کو نافذ کرنا، اکثریت کا موقف اگر عمران خان سے ڈرتے ہوئے بن رہا ہے، اگر نواز شریف سے ڈرتے ہوئے بن رہا ہے، اگر رضائی سے ڈرتے، تب بھی غلط ہے۔ یہ کوئی پیمانہ نہیں کہ جی آپ چونکہ اتنے لوگ، اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ سمجھ یہ ہے کہ ہماری آزادی رائے ایک طرف ہوتی ہے اور دوسرے پلڑے میں نوٹ ہوتے ہیں، اچھا، ہم ان سے تولتے ہیں آزادی رائے کو، میرا ووٹ ہے، میری آزادی رائے ہے، ووٹ ہے۔ اب اس آزادی رائے کا اب مجھے بتائیے اس کو اوپن اگر آپ کر دیں گے تو کیا اس بندے کو یہ پرمیشن دیں گے کہ وہ آزادی رائے کے ساتھ ووٹ بھی دے اور پارٹی کے اندر اس پر ڈسپلنری کارروائی نہ کی جائے؟ عمران خان کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کرنا چاہتے ہیں نا کہ یہ شخص، لیکن اگر آدمی کھل کے کہہ دے کہ میں تمہیں ووٹ، میں عامر لیاقت نے آج کہا ہے کہ میں اپنی چیک کو ووٹ نہیں دوں گا کہ پارٹی کا رکن نہیں، کیا پارٹی کا رکن نہیں ہے؟
آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس قانون کے اندر لکھا ہے کہ سینٹ میں پارٹی کا رکن سینٹ بنایا کیوں جاتا ہے؟ سینٹ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے آدمی کو لے کے آئیں جو کہ پروونس کی یا اس چیزوں کی بہتر طور پر نمائندہ، ورنہ تو الیکشن لڑے وہ جا کے سیاست. ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا, نون لیگ کے تو نہیں ہے. میں ایک اور عرض کروں نا اس بات, جس وقت این ایف سی ایوارڈ ہو رہا ہوتا ہے تو این ایف سی ایوارڈ کے اندر جس وقت پارٹی ہوتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک سیکرٹری فائنانس ہوتا ہے, ممبر اس کا مین, اور ایک پروونشل ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب جبار کو بنایا تھا انہوں نے, بالکل بنایا تھا, سندھ کا ہے وہ. یار تم لوگ پارٹی کے اندر اگر سارے جاہل اکٹھے کھڑے ہو جائیں, میں فری جے کی سپورٹ نہیں کر رہا ہوں اس وقت, مطلب آجا وکلا فری جے کی جگہ میں بھی ہوں تو مجھے بھی سپورٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کچھ چیزوں کو, یا میری جگہ مجھ سے کوئی اور لائق آدمی ہوں جو سپورٹ کیجیے. کون سی بات ہے کہ میں امر لاکت میرا دوست ہے, ٹھیک ہے جو مرضی ہے, لیکن پارٹی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی ذہین آدمی کی سوچ. چلو مان لیا, چلو کہ آپ نے سینٹ کا ٹکٹ, پارٹی نے 2 سال تک اسے وزیر لگایا, اس پارٹی میں رہتے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری پارٹی نالائقوں کی, جاہلوں کی, انکمپیٹنٹ لوگوں کی بھری ہوئی تھی, بندہ کوئی نہیں ملا, آپ نے اس کو وزیر لگا لیا. یا تو اس دن کہتے ہیں کہ میں اس پارٹی میں نہیں رہتا ہوں, پھر سے ایک وزیر کیوں خزانہ, یہ وزیر خزانہ ہے, میں تنہا نہیں لیتا ہوں اس کے ہاتھ کے بل سیٹ کے. اسمبلی میں جو میرا ٹی اے ڈی ہے بل وزیر خزانہ پاس کرتا ہے, میں وہ بھی نہیں لیتا ہوں کیونکہ میری پارٹی کا نہیں. یہ ایک ایسی سوچ ہے جس سوچ نے پاکستان کی ساری پالیٹکس کو تباہ کر کے رکھ دیا, اور اس میں عمران خان 100% غلط ہے. غلط. کیا کرنا چاہیے پھر عثمان صاحب؟ اس کو چلنے دینا چاہیے, اور صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ آپ پارٹی میں نومینیشن کرتے وقت خدا کے لیے نہ رشتہ داری کا دھیان کریں, نہ پارٹی کی وفاداری کا دھیان کریں, نہ پارٹی کے ساتھ لائلٹی کا, آپ اس ملک کے ساتھ وفاداری کا دھیان کریں, جو ملک کے لیے بہتر اس کو لگائیں, جو سینٹ کے اندر بیٹھ کے اس ملک کے لیے بہتر, کیونکہ سینٹ ایک واحد ادارہ ہے کہ جس ادارے کے اندر آپ کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ آپ ایک ایسے آدمی کو جو الیکشن نہیں جیت سکتا, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس کچھ اور وسائل نہیں ہے, لیکن وہ ذہین ترین آدمی ہے اس ملک کا, آپ اس کو لے آؤ. وہ پارٹی میں نہیں آتا, وہ سیاست میں نہیں آتا, سینٹ سیاست کا ادارہ اس طرح کا نہیں ہے. کسی پارٹی نے کبھی سوچا ہے؟ جس نے جوتے پالش کیے اس کے اپنے پارٹی کے لیڈر کے اس کو دے دیا, جس نے پیسے پالش کیے اس کو دے دیا, جس نے اس کو دے, یہ نیچے چلو اور کچھ نہیں. کم از کم مجھے آج تک یہ آواز نہیں آئی کہ 15 سینٹرز کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ اللہ کے بندو, اس ملک کے اندر ایک ایسا عظیم کوئی سائنسدان ہے, مثلا صدیقی صاحب جو تھے, کیا نام تھا وہ کراچی کے, جو سلیم الزمان صدیقی, پاکستان کے, ہم ان کو سینیٹر بناتے ہیں. ہم چلو ڈاکٹر قدیر خان کو سینیٹر بناتے ہیں, اعزاز دیتے ہیں ان کو, اعزاز دیتے ہیں, آئے سینیٹر بنے. اس پہ آپ اعتراض کریں گے کہ وہ پارٹی کا رکن نہیں. ڈاکٹر ادیب رضوی کو دیتے ہیں, ڈاکٹر ادیب رضوی کو بناتے ہیں, الخدمت کے شکور صاحب کو شکور صاحب, اس کو امجد ثاقب کو سینیٹر بناتے ہیں. اب فنانس امجد ثاقب صاحب, اب امجد ثاقب کی پارٹی پوزیشن دیکھیں گے آپ. یہ اس بات پہ پہل کرنی چاہیے. بالکل آپ اس لیے کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ آپ, ٹھیک ہے آپ کی کمزوری ہے, آپ کیوں سینٹ میں لوگوں کو لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس اپنے پاس اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے کہ آپ اپنی وزارتیں بنا سکے صحیح طرح. آپ اسحاق ڈار کو سینٹ میں سے کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اسحاق ڈار کو لانا ہوتا ہے. آپ بنظیر 88 سے سینٹ کے شروع چلے آ رہے ہیں, سینٹرز یہ وہ اس طرح کرتے. بہت کم مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب پارٹی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے. آپ کو سینٹ کی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی سٹرونگ تھی, اس کے بعد ڈاکٹر مبشر موجود تھا, اس کے بعد کوثر نیازی موجود تھا, اس کے بعد نیف راوے موجود تھا, اس کے غلام مصطفی, کون سا بندہ تھا جو اس کے بعد سیاست کے اندر جو کہ اس کو کمپیٹنٹ آدمی ہو. اس سے پہلے پاکستان کی سیاست کبھی قائد اعظم کو ضرورت نہیں پڑی سینٹ کے اندر بندے لانے کی. عبد الرشید موجود تھا, چودھری محمد علی موجود تھا, لیاقت علی خان موجود تھا, کیا کیا لوگ تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ پارٹی کی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت پہلے الیکشن ہوئے 46 والے, تو مسلم لیگ نے کہا ہمیں ایک بڑی وزارت دے دو, ہم داخلہ لینا چاہتے ہیں, ہم خارجہ لینا چاہتے ہیں, ایک اور دو. ہندوؤں نے کہا نہیں ہم نہیں تمہیں دیں گے, اور ہندوؤں نے سازش کی. انہوں نے کہا ہم ان کو خزانہ کی وزارت دے دیں. 3 بندے تھے ریٹائرڈ بیوروکریٹ اس وقت, ایک سرونگ تھے چودھری محمد علی, غلام ملک غلام محمد, اور ایک اور تیسرا بندہ. یہ تینوں فنانس کے ماہر سمجھے جاتے تھے. انہوں نے کہا لے لو, ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے ہندو کی, ہندو سرمایہ دار ہے,
ہم بجٹ وہ بنائیں گے چیخے نکل جائیں گے ساری زندگی سوچیں گے. لیاقت علی خان کے بجٹ کو دنیا کہتی ہے پور مینز بجٹ. بجٹ پیش کیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ بجٹ واپس کیسے ہوگا. پور مین یہ ہوتے ہیں کمپیٹنٹ. اب تو بیوروکریٹس کو لے کے نہیں آئے قائد اعظم لے کے چلے اوندری کیا تھے, ملک غلام محمد کیا تھے, یہ سارے لوگ کہاں سے آئے. ان لوگوں نے پاکستان کی تقدیر بنائی ہے. اچھا اس وقت ضرورت نہیں پڑتی تھی آپ کو کسی طور پہ سینٹرز لانے کی. پھر ایوب خان نے تو چیز ہی بدل دی نا, اس نے کہا نہیں میں تو سیدھا اسمبلی کے باہر سے پریزیڈنشل سسٹم لے کے آئے گا جیسے امریکہ. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ اس پوری بحث کے اندر نہ سیکرٹ نہ نان سیکرٹ, پارٹی کے اندر جب تک آپ میں آپ کو بتاؤں ایک قانون پاس کر لیں کہ سینیٹر کی میکسیمم کوالیفیکیشن اور منیمم کوالیفیکیشن کیا ہونا چاہیے, جو قومی اسمبلی میں کی گئی تھی سر بھی کریں. سی وی بنائیں, سی وی لیں, آپ لیں اس کا سی وی جس کا میچور ہے اس کو سینیٹر بنائیں. یہ بندہ اتنی یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہے, یہ بندہ اس جگہ پر لیکچر دیتا ہے, بائیلیٹرل ریلیشنشپ پہ دیتا ہے, یہ بندہ انٹرنیشنل ریلیشنشپ کا ماہر ہے, یہ بندہ فائنانس کا ماہر, سی وی لے کے آئیں. ہم پارٹی کے بارے یار تم لوگوں کی اتنی چھوٹی اور گھٹیا سوچ ہے کہ پارٹی کا وفادار نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. پارٹی کی حیثیت کیا ہے اس ملک کے آگے؟ پارٹی کی حیثیت ہو جائے گا تم لوگ بھاگ جاتے ہو جس کو جتنا موقع ملتا ہے. یہ ہے اصل ایسنس. یہ سپریم کورٹ میں کوئی بحث نہیں کرتا. میں آج راجہ اسکندر سلطان کو فون کر رہا تھا, مجھے فون اس نے نہیں اٹھایا, کہ یہ بنیادی طور پر کہ اگر آپ نے واقعی امینڈمنٹ کرنی ہے تو کم از کم ایک کہیں کہ قومی اسمبلی کا ایک بورڈ بننا چاہیے تمام پارٹیوں کا مشترکہ, جو سی وی ڈیٹرمن کرے, جس کے سامنے پاکستان کا ہر پڑھا لکھا بندہ جس کے پاس کریڈینشل ہے وہ اپلائی کر سکے سینٹ کا ٹکٹ لینے کے لیے. اور وہ پارٹی کے بورڈ تمام پارٹی کی مشترکہ پارٹی جو تو بزنس کیسے چلے گا, اور یہ سب سیاسی جماعتوں کا پیسے کتوں چلیں گے, سیکٹریٹ کی میں چلے گا, عثمان صاحب آپ گھر کیسے چلیں گے, بتائیں. آپ مجھے میں نے کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی کہتا ہوں, اس سینٹ کی صرف ایک کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے غلام صاحب خان کو صدر بنا دیا تھا ضیاء الحق کے موت کے بعد. ورنہ آپ مجھے بتائیں اس پاکستان کی سینٹ کی ایک کنٹریبیوشن نہیں. لیکن اگر یہ ٹیکنوکریٹ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ سینٹ کے اندر آتے ہیں تو وہ کیا کر سکیں گے؟ نہیں, وہ بہت کچھ کر, سینٹ کا امپاور کرے نا. وہ کیسے امینڈمنٹ لے کے آئیں آپ, اس کے دیکھیں آپ اس کی سیکورٹی کے لیے بلنگ کی سیکورٹی کے لے کے آئیں, ان کے پاس فائنینشیل بل لے کے جائیں, باقی چیزیں لے کے جائیں. پھر دیکھیں پاکستان کو متحد رکھنے کے فورم ہی ایک ہے, بالکل صحیح, کہ جہاں سارے صوبے برابر ہیں. چلیں دیکھتے ہیں کون یہ سٹیپ لیتا ہے اور کون سی سیاسی جماعت اس میں پہل کرتی ہے کہ اپنے کارکن کو نہیں, ایک اچھے شہرت والے بندے کو جس نے خدمت کا ایک پورا اس کا ریکارڈ ہو اس کو نامینیٹ کریں. اور یہ شروعات کون سی پارٹی کرتی ہے اس کا ہمیں بھی اور آپ کو بھی انتظار ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.